پی ٹی آئی کی قیادت احتجاج میں ناکامی کا ملبہ ایک دوسرے پر ڈالنے لگی. بانی پی ٹی آئی احتجاج کے مقام پر آمادہ تھے. بشریٰ بی بی نے فیصلہ ویٹو کر دیا. بیرسٹر سیف کا دعویٰ سلمان اکرم کہاں تھے. شوکت یوسف زئی اور شیر افضل مروت کا علی امین گنڈاپور کو قربانی کا بکرا بنانے کا الزام. فائنل کال کا اختتام اچھا نہ تھا. بیرسٹر گوہر نے بھی اعتراف کر لیا. احتجاج میں ناکامی پر پی ٹی آئی میں اختلافات، الزامات، شکوے اور شکایات، رہنما ملبہ ایک دوسرے پر ڈالنے لگے. بشریٰ بی بی کی بہن مریم ریاض بٹو نے ویڈیو بیان میں کہا کہ کریک ڈاؤن سے ڈر کر کارکن بھاگ نکلے، لیکن بشریٰ بی بی شوہر کی رہائی کے لیے جدوجہد کرتی رہیں گی. خان صاحب نے دھرنے کو ختم کرنے کا حق کسی کو بھی نہیں دیا تھا. بشریٰ بی بی نے آپ کو لائے عمل بتا دیا تھا کہ دھرنے کو کال آف کرنے کا رائٹ صرف خان صاحب کے پاس ہے، یا بی بی اگر کہہ دیتی کہ کال آف ہو گیا دھرنا تو پھر ورکرز ان کی سن لیتے، کیونکہ خان صاحب نے سارا پلان ان کو دیا تھا. لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 2 دن سے ویسے ہی دھرنے کو کال آف کرنے کی بہت ساری کوششیں کی جا رہی تھیں. بیرسٹر سیف نے احتجاج کے لیے ڈی چوک جانے کا فیصلہ بشریٰ بی بی کا قرار دے دیا. ہماری پارٹی کی جو اعلیٰ قیادت ہے انہوں نے اس فیصلے سے اتفاق نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ڈی چوک ہی جائیں گے. کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی، کوئی پولیس کی رکاوٹیں نہیں ہٹائی گئیں ہمارے وعدے کے نتیجے میں، اور بعد میں ہم نے کوئی وعدہ خلافی نہیں کی. ہم ٹرانسپیرنٹ تھے. ہم نے کوشش کی کہ ہم اس معاملے میں تصادم کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے مفاہمت تھے ایگریڈ ایک جگہ پہ پہنچے، لیکن نہیں ہو سکا، اس پہ ایگریمنٹ نہیں ہو سکا. شوکت یوسف زئی نے علی امین گنڈاپور کو قربانی کا بکرا بنانے کا الزام عائد کر دیا. سوال کیا کہ پشاور سے اسلام آباد تک کوئی لیڈر نظر نہیں آیا. شیر افضل مروت نے دعویٰ کیا کہ وہ اور علی امین گنڈاپور ڈی چوک جا کر احتجاج کرنے کے حق میں نہیں تھے. علی امین چاہتے تھے کہ ورکرز کلثوم اسپتال سے آگے نہ بڑھیں، لیکن پی ٹی آئی ورکرز ڈی چوک جانے پر ضد تھے.